اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام اسلام آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دام ظلہ الوارث کے فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل عرض کیے جا رہے ہیں، اور آپ تمام حضرات کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مسلسل اپنے میسیجز وغیرہ کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کام تمام لوگوں تک مسائل اسلامیہ کا واضح طور پر بیان کرتے ہوئے پہنچا دینا ہے، اور مزید کام ان تمام والدین کا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے شریعت اسلامیہ کے احکام سے واقفیت رکھیں، وہ ان کو مسلسل ان ویڈیوز کی طرف ملتفت کرائیں، متوجہ کرائیں، اور بالضبط تاکیداً ان سے کہیں کہ وہ روزانہ کم از کم ایک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگرچہ ہمارے بہت سے دوستوں کے حکم کے بموجب ہماری کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہمارا کوئی ویڈیو 15 منٹ سے اوپر نہ گزرے۔ اس دورانیے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل آپ کی خدمت سے پیش کیے جائیں۔ باب مطہرات چل رہا ہے، اور آج آپ کی خدمت اقدس میں ایک اہم ترین مطہر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہ تمام الفاظ جن الفاظ کو پہلے دن آپ نے سماعت فرمانے کے بعد بہت سے شکوک اور شبہات اور بہت سے سوالات کو اپنے ذہن میں پایا ہوگا، اسی حوالے سے آج کا بھی بیان آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ مطہرات کے اندر ایک اہم ترین منزل انقلاب کی ہے۔ انقلاب، میں نے خدمت میں کہا تھا کہ انقلاب وہ نہیں کہ جو ہم آج کے زمانے میں حکومتوں کے خلاف، اپنی آفس کے اندر مختلف ذمہ داران کے خلاف اور مختلف کمیٹیوں کے اندر ایک رد و بدل کرنے کے لیے جس سازش کی تحت یا اور کسی اچھی مصلحت کے تحت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ انقلاب اور ہے، یہ انقلاب اور ہے۔ مطہرات میں انقلاب منقلب ہو جانا، تبدیل ہو جانا، چیز کی اپنی کیفیت کا تبدیل کر دینا، بہنے والی چیز ہے بہنے والی ہی چیز رہے، جنس کی تبدیلی نہ ہو، وہ استحالہ تھا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ استحالہ اور ہے، انقلاب اور ہے۔ میں مسائل شروع کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ باب مثال میں آنے کے بعد بہت ساری باتیں خود بخود واضح ہو جایا کرتی ہیں۔ انقلاب، اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے مثلا سرکہ بن جائے یا نمک ملانے سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ شراب سرکے میں منقلب ہو جائے، تبدیل ہو جائے، یہ انقلاب جو ہے یہ اس کو پاک کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ شراب نجس تھی، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی ہمارے کپڑوں پہ گر جائے تو شراب چونکہ نجس ہے لہذا کپڑے بھی نجس ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر اگر کوئی شراب کسی شے کے ملانے سے، کوئی دوائی ملائی یا آپ نے کوئی اور چیز ملائی، نمک ملایا، فرض کی کچھ بھی ملایا، اس کے ملانے کے نتیجے میں شراب سرکہ بن گئی، ادھر سرکے میں تبدیل ہوئی، وہ پاک ہو گئی۔ اب اگر اس کے 2 قطرے 10 قطرے پوری شراب کی بوتل بھی جو سرکہ بن چکی ہے اگر کسی چیز پہ گر جائے تو پاک رہے گا۔ وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہے جو نجس ہے، یہ دماغ میں رہے کہ انگور نجس ہیں، یہ جس سے شراب بنائی جا رہی ہے وہ چیز بھی نجس ہے، یا کوئی نجس چیز اس شراب میں گر جائے تو اب چونکہ وہ شراب نجس چیز سے بنی ہے یا کوئی دوسری نجس چیز اس میں گری ہے تو اب اگر وہ سرکہ بن جاتی ہے تب بھی وہ شراب پاک نہیں ہوگی۔ صرف انقلاب کی ہونا ہی کافی نہیں ہے،
انقلاب کا مطلب یہ کہ جو شراب ہو وہ تبدیل ہو رہی تو اس کیفیت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہو اس کو قبول کیا جائے گا. البتہ اس میں کوئی نجس چیز گر گئی ہے تو اس نجاست کی بنیاد کے اوپر وہ شے نجس ہی رہے گی، اس سرکہ بننے کے بعد میں پاک نہیں ہوگی. نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جاتا ہے وہ نجس ہے، چونکہ اصلاً نجاست اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. اب اگر انگور اور نجس ہو، کشمش اور نجس ہو، شراب نجس، کھجور ہے، تو اب ایسا نہیں کہ وہ جو تبدیل ہو گیا، انقلاب پیدا ہو گیا لہذا پاک ہو جائے گی، چونکہ وہ پہلے سے نجس تھے. اصل ان کی نجس ہونا نہیں ہے، شراب کی اصل نجس ہونا ہے، لیکن کشمش کی اصل نجس ہونا نہیں ہے، کھجور کی اصل نجس ہونا نہیں ہے، انگور کی اصل نجس ہونا نہیں ہے. لہذا اگر یہ نجس چیز سے بنے اور سرکہ تیار کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیے وہ سرکہ بننے کے بعد میں پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طہارت کا اور دوسرا طریقہ استعمال نہ کر دیا جائے. اگر انگور کے رس میں آنچ پر رکھنے سے یا خود بخود جوش آ جائے، آگ پہ رکھا تو جوش آیا یا خود بخود اس پہ جوش آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. انگور کا رس جوش آنے کے بعد میں حرام ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ جوش خود بخود آ رہا ہو یا آگ پہ رکھنے کے نتیجے میں آ رہا ہو. حرام کا مطلب یہ کہ اس کا پینا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے. اور اگر اتنا ابل جائے، اس میں جوش آیا، وہ ابلا کہ اس کا 2/3% جو ہے حصہ ختم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے، 1/3 باقی رہ جائے تو وہ حصہ حلال ہو جاتا ہے. یعنی انگور کا رس اگر 2/3 جل جاتا ہے اور 1/3 باقی رہ جاتا ہے ابال آنے کے بعد میں تو اب اس صورت میں پاک ہو جائے گا. اب اگر پہلے تھا تو اس کا استعمال حرام تھا، بعد میں ہے تو اس کا استعمال حلال ہے. اب یہ 2/3 جل جانا یا ختم ہو جانا یہ اسی کیفیت میں آتا ہے کہ جہاں انقلاب پیدا ہو رہا ہے. اگر انگور کے رس کا 2/3 حصہ بغیر جوش میں آئے کم ہو جائے، جوش نہیں آیا، خود بخود وہ کم ہوتا چلا گیا، جو باقی رہ جائے اس میں جوش آ جائے، تو اگر لوگ اسے انگور کا رس ہی کہہ رہے ہوں، لوگ دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں اس کو انگور کا رس ہی کہہ رہے ہیں، شیرہ نہ کہہ رہے ہوں، تو احتیاط لازم کی بنیاد پر اسے حرام ہی کہا جائے گا. اس لیے کہ وہ جو کم ہوا ہے وہ خود بخود کم ہوا ہے، اس میں نہ تو جوش لایا گیا ہے نہ از خود اس میں جوش آیا ہے. ضروری ہے کہ جوش جو آئے یا لایا جائے اس کی بنیاد پہ 2/3 ختم ہو، از خود وہ ختم نہ ہوا ہو. اگر انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر جوش کھا رہی ہو، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جوش کھا رہی، فرض کیجیے کوئی چیز ابل رہا ہے، دودھ ابل رہا ہے، فرض کیجیے یہ کوئی اور چیز ابل رہی ہے، جوش آ رہا ہے اس کے اندر، آگ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر انگور کا ایک دانہ گر گیا اور وہ بھی جوش کھانے لگے، وہ بھی ابلنے لگے اس کے اندر، لیکن اس چیز میں حل نہ ہو، اس میں مل نہ گیا ہو، یعنی انگور کے اندر سے کچھ نکل کے اس کے اندر نہ گیا ہو، نہ اس کے اندر سے نکل کے انگور کے اندر گیا ہو، انگور پھٹے نہ، مطلب اپنی جگہ موجود ہو، وہ جوش کھا رہا ہے، ابل رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے کوئی چیز نکل کے اس کے اندر نہیں گئی ہے، تو فقط اس دانے کا کھانا حرام ہے. باقی اور چیز چونکہ اس کے اندر سے نکل کے کوئی چیز اس میں نہیں گئی ہے، جس کے اندر فرض دودھ کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا تو دودھ کا پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک انشاءاللہ اتنا ہی انقلاب کے معنی کو آپ حضرات نے سمجھا ہوگا اور یہ بھی سمجھا ہوگا کہ جس طریقے سے پانی مطہرات میں سے ہے ویسے ہی انقلاب بھی مطہرات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں مسائل اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق میں رحمت فرمائے اور فقط اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے تمام اعزاء اور اقربا اور اپنے تمام رشتہ دار اور اپنے تمام بھائی بہن تک کے لیے دین اسلام کو احکامات کو پہنچانے کی توفیق رحمت فرمائے. آخر میں آپ لوگوں سے اس امید کے ساتھ بتا لیتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرات ہمارے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر رہے ہوں گے. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا شکر گزار ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ برائے کرم ہمارے چینل کو مختلف اور افراد تک پہنچائیے اور خود بھی دیدار بنیے اور دوسرے کے دیدار بننے میں معاون ثابت ہوئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.